بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی ببرکت ساعتوں میں دروس القرآن کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا، آج اس کا پہلا سبق دے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ درس قرآن کے لیے ہم نے دو مقدس سورتوں کا انتخاب کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہم جس سورہ مبارکہ کا درس سماعت کریں گے، سننے، سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے، وہ سورہ تغابن ہے۔ یہ قرآن مجید کی مدنی سورت ہے، نمبر اس کا 64 ہے، آیات 18، کلمات 239 اور حروف 1070 ہیں۔ تغابن کا مطلب ہوتا ہے حقیقی نفع اور نقصان۔ اس سورہ مبارکہ کا نام اس سورہ مبارکہ میں اس ضمن میں ذکر کیا گیا کہ کل جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت تم دنیا کے حساب سے جو محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، کسی نے دنیا کو ساتھ چلاتے ہوئے آخرت کے لیے محنت بھی کی، اور یہ ذہن میں رکھا کہ حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور کوئی صرف دنیا کے معاملات میں ہی مگن رہا اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ حقیقی کامیابی دنیا کی کامیابی ہے۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اللہ رب العزت میزان لگائیں گے، اس دن یہ فیصلہ ہوگا کہ حقیقی کامیابی کس نے حاصل کی ہے اور حقیقی فائدہ کس کا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں عقائد، نظریات اور ایمانیات کے حوالے سے جو کچھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور انسانوں کو اس کے مطابق اپنے عقائد و نظریات رکھنے کا مکلف بنایا، ان سب ایمانیات کا خلاصہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرما دیا ہے۔ آج ہم اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا تجزیہ کر رہے ہیں اور انہیں ذہن میں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل سے پھر انشاءاللہ سلسلہ وار اس کا درس شروع ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ کی 18 آیات ہیں، اور ان 18 آیات میں جس ترتیب کے ساتھ عقائد و ایمانیات اور ان کی دعوت بیان ہوئی، وہ اختصاراً میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کی پہلی 4 آیات طیبات عقیدہ توحید کے بیان پر ہیں، اور ان کا آغاز ہو رہا ہے اس بات سے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور ہر چیز اللہ رب العزت کے سامنے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہے، اور اس نے اپنی ساری مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع اور سب سے خوبصورت ترین مخلوق انسان کو بنایا ہے۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ باقی تو ساری مخلوقات اس کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہیں، لیکن انسانوں میں سے کچھ کافر ہیں، کچھ مومن ہیں۔ انہیں اختیار دیا گیا تھا، ارادے کی آزادی دی گئی تھی، لیکن کچھ انسانوں نے اس کا غلط استعمال کیا، اور پھر یہ بتایا گیا کہ تمہارے سارے اعمال اللہ رب العزت کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اس کی عظمت اور طاقت یہ ہے کہ وہ تمہارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ عقیدہ توحید کے بیان کے بعد اگلی 2 آیات طیبات، آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6، یہ عقیدہ رسالت پہ ہیں، اور ان کا ذکر پہلی قوموں کی طرف جو رسول بھیجے گئے ان سے کیا گیا کہ ان کی طرف ہم نے رسول بھیجے، انہوں نے جھٹلایا اور کہا کہ یہ تو ہماری طرح کے بشر ہیں، کیا ہم انہیں اپنا قائد مان لیں، انہیں ہم نبی مان لیں، ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیں؟ جب انہوں نے یہ کام کیا تو پھر ان پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ تو بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ میرے آخر الزمان نبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تشریف آوری ہو گئی ہے، اب تمام عقائد و نظریات کو ترک کر کے ان کی رسالت کا اقرار کر لو اور ان کی نبوت کے پیروکار بن جاؤ۔ اور اس کے بعد اگلی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 میں عقیدہ آخرت کا ذکر کیا گیا۔ وہ لوگ جو عقیدہ آخرت کے منکر تھے، اور اس میں ہم اپنے دور میں بھی لے لیتے ہیں کہ وہ لوگ دنیا داری کے زیر سایہ جن لوگوں کا عقیدہ آخرت کمزور ہو چکا، بڑے زوردار انداز میں اور کئی تاکیدوں کے ساتھ عقیدہ آخرت کا بیان کیا گیا کہ ایسا ہوگا، قیامت آئے گی، اور جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو اس کا حساب تمہیں قیامت کے دن چکانا ہوگا۔ اس کے بعد آیا 9 اور آیا نمبر 9 اور 10 میں ذکر کیا گیا جو پہلے 3 عقائد بیان ہوئے تھے